मैं नमरूद हूँ, सबसे बड़ा बादशाह। देखो मेरा लश्कर, दोस्तों, आज हम बात करेंगे तारीख की एक ऐसे दौर की जब ज़मीन पर ताकत का भरम था लेकिन हक छोटा था। जब एक बादशाह ने आसमान से लड़ने का दावा किया और एक तन्हा शख्स उसके सामने पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। ये कहानी है इराक की सरजमीन की, शहर बाबल की। ये वो वक्त था जब लोग बुत परस्ती में गर्क थे। लोग अपने हाथों से पत्थर तराशते, उन्हें सोने चांदी का लिबास पहनाते और फिर उनके आगे सजदा करते। इस तारीख माहौल में आसमान का हुक्म हुआ कि एक बच्चा पैदा होगा जो तौहीद का परचम बुलंद करेगा। वो बच्चा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपका नाम तो आप जानते हैं, लेकिन आज हम इनके मुकाबले वाले शख्स की बात करेंगे, बादशाह नमरूद बिन किनान। ये वो बादशाह था जिसे दुनिया की सारी ताकत हासिल थी। उसके लश्कर बेशुमार थे, उसके ख़जाने लाजवाल थे और उसका गरूर इस हद तक बढ़ गया था कि वो अपने आप को खुदा समझने लगा। मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। नमरूद ने देखा कि लोग सूरज और चांद सितारों को पूजते हैं, तो उसने कहा, मैं इन सब का मालिक हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन फिर एक दिन उसके महल में खबर आई कि एक नौजवान ने तमाम बुतों को तोड़ दिया है और वो नौजवान खुलेआम लोगों को समझा रहा है कि तुम इन पत्थरों को क्यों पूजते हो। ऐ लोगो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, वही सबका रब है। दुनिया फानी, आखिरत अब्दी। जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं। खुद मेरा तुम्हें बवाद बनेगा। मेरी ताकत देखो। नमरूद को गुस्सा आ गया, उसका तख्त हिल गया। उसने हुक्म दिया, इस नौजवान को मेरे सामने लाओ, मैं खुद इससे जवाब तलब करूंगा। चुनाचा दरबार सजा, शहर के बड़े बड़े आलम, दरबारी और फौज के अफसर सब जमा थे। नमरूद अपने बुलंद तख्त पर बैठा था, उसके सर पर ताज था और हाथ में असा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पेश किया गया। वो नहायत सादा लिबास में, लेकिन चेहरे पर नूर और दिल में अल्लाह का जोर लिए खड़े थे। नमरूद ने पूछा, क्या तुम वही हो जिसने हमारे माबूदों की तौहीन की है? क्या तुम वही हो जिसने हमारे बुतों को तोड़ा है? हाँ, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे बुतों को तोड़ा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने तो सिर्फ उन बुतों को तोड़ा है जो खुद अपना दिफा नहीं कर सकते। तुम खुद बताओ को जिस चीज़ से ना फ़ायदा हो ना नुकसान, क्या वो खुदा हो सकती है? नमरूद को मुनाजरे का मौका मिला। वो बड़ा चालाक था। उसने कहा, तुम कहते हो तुम्हारा खुदा सबका मालिक है, ठीक है, बताओ तुम्हारा खुदा क्या करता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद को मौका मिला। वो हंस कर बोला, ये क्या बड़ी बात है, मैं भी ज़िंदगी देता हूँ और मौत भी देता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो किसी को कैद से आज़ाद करके ज़िंदगी दूँ और किसी को कत्ल करवा के मौत दे दूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। उन्होंने फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरक़ से लाता है तो इसे मगरब से ला। दरबार में खामोशी छा गई। नमरूद का मुंह बंद हो गया। वो समझ गया कि ये बात उसके बस की नहीं है, लेकिन बादशाह होने की हैसियत से उसने झुकने से इनकार कर दिया। ये पहली बड़ी दलील थी जो तारीख ने आज तक याद रखी। लेकिन नमरूद वहाँ नहीं रुका। उसने फैसला किया कि अब ये शख्स इसकी सल्तनत के लिए ख़तरा है। उसने मशवरा किया कि इसे ज़िंदा ना छोड़ा जाए, लेकिन उसे मारने का तरीका क्या हो। दर हकीकत नमरूद चाहता था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मौत ऐसी हो कि लोग डर जाएं और कोई दोबारा
توحید کی دعوت دینے کی جرت نہ کرے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا، آگ، ایک بھڑکتی ہوئی آگ، اتنی بڑی آگ کہ اس کا شعلہ آسمان کو چھوئے، اس شخص کو اس آگ میں پھینک دو۔ پھر کیا ہوا، پورے شہر میں حکم ہوا کہ ہر شخص ایندھن لائے، عورتیں بھی، بچے بھی، سب نے مل کر ایندھن جمع کیا۔ 3 دن تک ایندھن جمع کیا گیا۔ پھر ایک ایسا بڑا گڑھا کھودا گیا اور اس میں آگ لگا دی گئی۔ آگ کا شعلہ اتنا بلند تھا کہ پرندے بھی اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پیر باندھ کر ایک منجنیق کے ذریعے، یہ ایک ایسا آلہ تھا، یہ ایک ایسی منجنیق تھی جس سے پتھر پھینکے جاتے تھے۔ اب اس آلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے والا تھا۔ آسمان کے فرشتے پریشان ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا، کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ کیا کوئی کام ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ انہوں نے فرمایا، تم سے نہیں، مجھے اللہ سے کام ہے۔ بس یہ کہہ کر انہوں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا۔ منجنیق سے چلایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں اڑے آگ کی طرف جا رہے تھے۔ اس وقت آسمان سے حکم ہوا، اے آگ، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی سے میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے بیچوں بیچ گرے تو کیا ہوا، آگ نے اپنا اثر بدل دیا، وہ جلانے والی نہ رہی بلکہ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور آگ ان کے ارد گرد پھولوں اور باغ کی طرح تھی۔ لوگ دور سے دیکھ رہے تھے، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ شعلے بہت تھے، لیکن جب آگ تھوڑی کم ہوئی تو سب نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی اثر نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھنڈے اور محفوظ تھے۔ نمرود خود اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھ رہا تھا، اس کا جسم کانپ رہا تھا، لیکن اس کے دل میں ایمان نہ آیا۔ اس کی بجائے اسے اور زیادہ غیرت آئی۔ اس نے سوچا، اگر میں نے اب اسے چھوڑ دیا تو لوگ اس کے پیچھے ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر تشریف لائے۔ لوگوں کا ایک گروہ تو ایمان لے آیا، لیکن نمرود اور اس کے سردار اپنے کفر پر جمے رہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل نہ کر سکا تو اس نے انہیں جلا وطن، اپنے وطن سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم چھوڑ کر ہجرت کر گئے۔ لیکن نمرود کا قصہ یہیں ختم نہیں ہوتا، اس کا غرور اور بھی بڑھ گیا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، ابراہیم کا خدا تو آگ سے بھی نہیں بچا سکتا تھا، اگر میں چاہتا میں ہی سب کچھ ہوں۔ اس نے ایک بلند مینار تعمیر کرنے کا حکم دیا، تاریخ میں اسے برج بابل کہا جاتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں اس مینار پر چڑھ کر دیکھوں گا کہ ابراہیم کا خدا کہاں رہتا ہے، میں اس سے لڑوں گا۔ مینار اتنا بلند بنایا گیا کہ اس کی چوٹی بادلوں میں چھپی ہوئی تھی۔ پھر نمرود اپنے وزیروں اور فوج کے ساتھ اس مینار پر چڑھ گیا۔ اوپر پہنچ کر اس نے تیر کمان اٹھایا اور آسمان کی طرف تیر چلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تیروں کو خون آلود کر کے واپس بھیج دیا تاکہ نمرود کو لگے کہ اس نے آسمان والوں کو زخمی کر دیا ہے۔ وہ خوش ہوا اور بولا، دیکھو میں نے آسمان والوں کو مار دیا۔ لیکن یہ اس کی آخری خوشی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا۔ پہلے سب ایک زبان بولتے تھے، اب اچانک کئی زبانیں ہو گئیں۔ کوئی کسی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مینار کا کام رک گیا اور پوری قوم منتشر ہو گئی۔ نمرود کا وہ عظیم الشان منصوبہ تباہ ہو گیا۔ اب بھی نمرود نہیں مانا، اس کا دل پتھر سے بھی سخت ہو چکا تھا۔ اب وہ براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جنگ کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ دوستو، نمرود نے ایک بہت بڑی فوج جمع کی۔ اس کا لشکر گنتی سے باہر تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فوج نہیں تھی، نہ ہتھیار، ان کے پاس صرف دعا تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ جب دونوں فوجیں
آمنے سامنے ہوئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کی فوج پر بھیڑوں یعنی کہ مچھروں کی فوج بھیج دی۔ یہ اتنے چھوٹے مگر بے شمار مچھر تھے کہ پوری فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ ہر شخص ان سے بچنے کے لیے بھاگ رہا تھا، لیکن خاص بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک مچھر کو حکم دیا کہ وہ نمرود کے نتھنے میں داخل ہو جائے۔ وہ مچھر نمرود کے نتھنے میں گھس گیا اور پھر دماغ تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد نمرود کو ایسا عذاب ہوا کہ وہ درد سے چلا اٹھا۔ اس نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ اس کے سر پر چوٹ ماریں، جوتے ماریں تاکہ وہ مچھر مر جائے۔ لوگ اس کے سر پر جوتے مارتے رہے لیکن مچھر نہیں مر۔ جب تک اس کے سر میں جوتے پڑتے رہتے اس کو سکون رہتا۔ جب اس کے وزیر مشیر اس کے سر سے جوتے مارنا کم کر دیتے تو مچھر دماغ کے اندر سے پھر اس کو ڈسنے لگتا اور اس کو تڑپا دیتا۔ دوستو یہ عذاب اسے 40 دن تک رہا۔ 40 دن تک یہ طاقتور بادشاہ جو دعویٰ کرتا تھا کہ وہ خدا ہے، ایک چھوٹے سے مچھر کے سامنے بے بس تھا۔ آخرکار اس مچھر نے اس کا دماغ کو کھا لیا اور نمرود وہیں مر گیا۔ دوستو یہ کہانی صرف ایک قصہ نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے سبق ہے جو غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمرود کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی طاقت کو اپنا خدا بنا لیا۔ اس نے وہ سب کچھ کھو دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ صرف اللہ پر توکل تھا۔ اسی توکل نے انہیں آگ میں باغ عطا کیا اور ان کی دعوت کو قیامت تک زندہ رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی انتقام نہیں لیا۔ انہوں نے دعوت دی، صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ نمرود مر گیا، اس کا محل مٹ گیا، اس کی قوم بکھر گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آج بھی لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زبان پر ہے۔ یہی تو ہے فرق حق اور باطل میں۔ باطل چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو عارضی ہوتا ہے، اور حق چاہے کتنا ہی کمزور کیوں نظر آئے آخرکار غالب آ جاتا ہے۔ دوستو یہ تھی کہانی بادشاہ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، طاقت کا گھمنڈ کرنے والا آخرکار ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ پر توکل کرنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ اپنی عقل اور طاقت پر نہیں، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ اللہ ہمیں صبر اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔